اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، ابھی گھڑی بولی اور گھڑی بولنے کے بعد میں مؤذن صاحب نے اعلان کیا سورج نکل آیا ہے، نماز نہ پڑھیں۔ سن لیا نا آپ نے؟ سورج نکل آیا ہے، نماز نہ پڑھیں۔ یہ سورج جو نکل رہا ہے تو آخر اس میں کیا بات ہے، کیا راز ہے جس کی وجہ سے ہمیں نماز سے روکا جا رہا ہے؟ کچھ راز تو ہے، بغیر راز کے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ جو سورج نکل رہا اس سے پہلے تو نماز پڑھ رہے تھے ہم، اور جیسے سورج نکل ہی آیا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اب نماز نہ پڑھیں۔ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے ضرور، سورج نکلنے میں بھی اور سورج کے بالکل بیچوں بیچ میں آنے میں بھی اور سورج کے غروب ہونے میں بھی یہ کچھ نہ کچھ راز ہے، اور اس راز کو شریعت نے بتایا۔ شریعت حکم دیتی ہے اور اپنے ماننے والوں کو پابند بنانا چاہتی ہے۔ مسلمان جو ہوگا وہ پابند ہوگا، ہر چیز میں اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں گی، اس کو بے مہار نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ورنہ ابھی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوا ویسے اعلان ہو گیا کہ ابھی نماز نہ پڑھو، تو معلوم ہوا کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے، اس قانون کی پاسداری کرنی ہے ایمان والوں کو۔ اور ساتھ ساتھ اس میں ایک بات اور اہم بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ میں شیطان نکلتا ہے، اور شیطان کی اور رحمان کی ہے لڑائی۔ یہ تو خم ٹھوک کے آیا تھا وہیں اللہ کے سامنے، شیطان جو ہے یہ اللہ کے سامنے بھی خم ٹھوک کر کے آیا تھا، اور اس نے یہ وہاں اعلان کر دیا تھا باری تعالیٰ کے سامنے کہ میں تیرے نیک بندوں کو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو راہ حق سے بچلاؤں گا، اور تیری عبادت میں رخنہ اندازی کروں گا، تیرے حکم ماننے میں رخنہ اندازی کروں گا۔ چنانچہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں نکلتا ہے۔ شیطان کے سینگ بھی ہیں، ہاں کبھی سمجھتے ہو شیطان کے سینگ نہیں ہے، شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں یہ نکلتا ہے، اور شیطان ایک دم سے پھول کے کپا ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں جو شیطانی عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی تپسیا کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے برادران وطن کو بھی دیکھا ہوگا، جہاں رہتے ہیں، ہم تو ایسی جگہ میں رہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن جہاں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں تو جب سورج نکلتا ہے تو جل چڑھاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ سورج کو خوش کرنے کے لیے سورج
ان کی دیوی ہے، اس دیوی کو ماننے کے لیے یہ اس کے اوپر جل چڑھاتے ہیں۔ گھروں سے دیکھا ہوگا، عورتوں کو بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ گھروں سے نکل کے ذرا سا پانی، 2 بوند پانی وہ چھڑکتی ہیں، یہ جل چڑھاتی ہیں۔ وہ جو ہے ابلیس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ سورج نکلتے ہمیں روک دیا گیا، ہمیں کہا کہ نہیں اس وقت میں عبادت مت کرو، ہمیں روک دیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس وقت میں عبادت ممنوع ہے، اس وقت میں عبادت مت کرو، ابلیس کو خوش مت کرو، ورنہ ابلیس خوش ہوگا اور یہ کہے گا دیکھو مجھے پوج رہے ہیں، حالانکہ آپ اس کو نہیں پوج رہے، لیکن عملی طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم اس وقت میں عبادت کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوگا وہ تو خوش ہو ہی جائے گا، کہنے لگا دیکھ لو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے پوج رہے ہیں۔ اور ان لوگوں سے جو اس کی پرستش کرتے ہیں ان سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، اور مشابہت سے شریعت نے منع فرمایا، مشابہت سے شریعت نے منع فرمایا۔ تو جب سورج نکلتا ہے تب بھی شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں نکلتا ہے، اور جب یہ بیچوں بیچ میں آ جاتا ہے سورج، اس وقت میں بھی شیطان آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی عبادت کرتے ہیں جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ شباب پر آتا ہے سورج بالکل، تو اس وقت میں بھی شیطان کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور جوش پیدا ہونے کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ آؤ میری عبادت کرو، دیکھو میں اس کے ساتھ میں ہوں۔ اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ ان 3 وقتوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادت سے روک دیا، اور یہ کہا کہ اس وقت میں عبادت مت کرو۔ یہ تو اس وقت کے لحاظ سے ایک ضمنی بات آپ حضرات کو میں نے بتا دی ہے، کبھی موقع پر یاد بھی آ جائے گی آپ حضرات کو، کبھی موقع پڑا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں کوئی بات بتائی گئی تھی۔ آج جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، ان حالات کو ہم ٹھنڈے دل سے اگر سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، آج ہمارے اندر سوچنے کا مادہ نہیں رہا، غور و فکر کا مادہ نہیں رہا ہے، اور ہم جو ہے دوسروں کی ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس وہ رائے عمل ہے مرتب ہوا، وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل اور کوئی ایسا نہیں کہ گنجلک ہو، اور کوئی راستہ ایسا ہو کہ مسدود ہو اور راستہ بند ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو بہت کھلا ہوا راستہ موجود ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور آپ حضرات مسجد کے اندر موجود ہیں، اور جگہ جگہ مساجد کے اندر نماز الحمدللہ ہو رہی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ہم نماز کے لیے موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ حضرات پہلے ہی سے تیار ہو کر کے کہ بھئی فجر کی بھی پڑھ لیں گے اور عید کی بھی پڑھ لیں گے، وہیں پہلے سے تیار ہو کر کے آئے ہیں، اس لیے آپ بڑی اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چون و چرا نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کچھ نہیں، بہت سکون کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی اچھی نشانی ہے، اچھی علامت ہے۔ ہمارے اندر اگر یہی چیزیں آ جائیں اور یہ ہمارا ڈسپلن ہو جائے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اس طرح ادا کرنے والے بن جائیں کہ بہت احتیاط کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں ہم اپنی مساجد کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر آئیں، اور
کسی طرح کی کوئی افراتفری نہ ہو، اور ہمارا ایک پیغام دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ جائے کہ یہ لوگ واقعتاً امن اور شانتی والے ہیں، اور یہ کسی قسم کی کوئی غلط بات لوگوں کے اندر نہ پھیلاتے ہیں، اور نہ یہ غلط باتوں کو سنتے ہیں، اور نہ یہ غلط باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں کے لیے جائے گا تو اس سے انشاءاللہ اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ حضرات بڑی ذمہ داری والے لوگ ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں ہر موڑ کے اوپر اپنے قول اور عمل کو دیکھ کر کے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کر کے اور اس کے اندر ایک طاقت پیدا کر کے لوگوں کے سامنے جانا ہے، اور ہمیں خالی کھا لیا اور سو گئے، کھا لیا اور ہم نے جو ہے ادھر ادھر تفریح میں وقت گزار دیا، اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ہمیں تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ سوچیں، مستقبل کے لیے سوچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل آئندہ جو آنے والا ہے، مستقبل جس کو کہا جاتا ہے، آئندہ آنے والی چیز، اس کے لیے بھی تو کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ مستقبل کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایک تو مستقبل وہ بڑا مستقبل ہے جو قیامت کے بعد میں آنے والا ہے، وہ تو بہت بڑا مستقبل ہے، اس کی تیاری تو ہر ایمان والے کے لیے لازمی ہے۔ لیکن جو آئندہ آنے والے کا زمانہ ہے اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو رہی ہے بحیثیت قوم مسلم کے اور بحیثیت خلیفہ ہونے کے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ تیاریاں کریں۔ مستقبل کے لیے تیاری جو انسان کرتا ہے اور آگے کے لیے سوچتا ہے، اس کا ماضی بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ جو مستقبل کے لیے تیاری کرتا ہے اس کا ماضی بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اپنے لیے تیاریاں کریں، اور وہ تیاری یہ ہے کہ اپنے ایمان کی طاقت کو بنائیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، قوم مسلم کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے اور تمام ان انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے ہم جائیں، اور جس گلی میں بھی ہم جائیں اس گلی میں ہمارا ایک پیغام یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے مسلمان۔ پیغام ہونا چاہیے ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری طرف سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی پیغام ایسا جائے جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، اور ہمارے قول اور عمل سے اور فعل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ آج عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ پیغام ہے ہمارا کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں گے ایمان کے ساتھ میں رہیں گے، اور جب تک دنیا میں رہیں گے ایمان کی شمع کو روشن کرتے رہیں گے، اور ایمانی حرارت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ ایمانی حرارت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے اور تقویٰ اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے تو ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم اس کے بعد میں، عید کی نماز کے بعد میں ہم جب قربانی کریں گے تو قربانی میں بھی ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ انتہائی خلوص کے ساتھ میں، انتہائی دانش مندی کے ساتھ میں، انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ میں، انتہائی صبر اور متانت کے ساتھ میں ہمیں قربانی کرنی ہے۔ عام روڈوں کے اوپر ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ برادران وطن کو یا اپنے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم دوسروں کو چھوڑیں، لیکن ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی گلی کے اندر روڈ کے اوپر قربانی کرتا ہے
تو اس سے ہم لوگوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے، خون ادھر ہو رہا ہے، فضلہ ادھر بہ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ گندگی کیا اسلام نے سکھائی ہے؟ ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہماری اس بستی کے اندر بہت صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، گندگی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ قربانی کوئی عام جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم یادگار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، جو جنت سے مینڈھا آیا تھا اور جس کے کھر اور سینگ خانہ کعبہ کے اندر ایک زمانے تک محفوظ رہے۔ پھر خانہ کعبہ میں آگ لگی جس کی وجہ سے وہ کھر بھی جل گئے تھے اور وہ سینگ بھی جل گئے تھے۔ تو اس لیے جو فضلہ ہو اس فضلے کو بھی ہمیں ادھر ادھر پھینکنا نہیں ہے، بلکہ محفوظ مقام پر آپ کے باہر بنے ہوئے ہیں، کوڑے دان بنے ہوئے ہیں، آپ کوڑے دان میں پھینکوائیے، تھوڑا کشٹ کیجئے، خود جا کر کے پھینک کے آئیے، یا کوئی کرمچاری ہو اس کے ذریعے سے پیسے دے کر کے بھی اگر آپ پھینکوائیں گے تو وہ بھی صدقے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر پیسے تو اس کو دیں گے، احسان اس کے اوپر ہوگا، لیکن ثواب آپ کو ملے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا آپ کو۔ اور ہماری بستی بہت صاف ستھری بستی رہے گی، گلیاں ہماری محفوظ رہیں گی، اور دوسروں کی نگاہوں کے اندر بھی ہم یہ پیغام ہمارا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ بہت صاف ستھرے لوگ ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اگر یہ پیغام ہماری طرف سے نہیں جا رہا ہے اور پھر ہم اپنی اسی روش کے اوپر کام کر رہے ہیں جو پرانی روشیں ہماری چلی آ رہی ہیں، اور جو دماغوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہی ہمارے اندر آج بھی اگر وہ موجود رہیں اور ہم نہ سدھرے تو پھر ہماری مثال دوسرے لوگ یہ دیا کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے گندے ہوتے ہیں، جیسا کہ آج تک یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسلمان سے زیادہ پاک اور صاف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو ہر 5 وقت میں وضو کرتا ہے، غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو غسل کرتا ہے۔ دوسرے لوگ تو غسل بھی نہیں کرتے ہیں، بہت سارے قومیں ہیں وہ غسل ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر تو پاکی اور صفائی اور ستھرائی کا بہت بڑا چیپٹر ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے، صفائی اور ستھرائی نظافت یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ویسی پاکی الگ، لیکن یہ صفائی اور ستھرائی والی جو پاکی ہے یہ بھی تو شعبہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے بہت صاف ستھرا ماحول اپنی گلیوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے اندر خلوص اور تقوی پیدا کریں، ایمان کی شمع روشن کریں اور اپنے دل کی حالت کو بدلیں اور اپنے معاملات کو اچھے بنائیں اور اللہ سے لو لگائیں اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان اعمال کو اپنایا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخ روئی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں جو ابد الآباد کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اور ہمیں اللہ راضی ہو کر کے، اللہ کی رضا حاصل ہو کر کے اللہ تعالی ہمیں جنات نعیم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ میں قربانی کرنی ہے، اور کسی قسم کا کوئی شور شرابہ، اگر کوئی بڑا جانور قربانی کر رہا ہے تو اس کو بھی احتیاط کے ساتھ میں، بکرا کر رہا ہے تو اس کو بھی احتیاط کے ساتھ میں، اور جب قربانی کریں خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کسی دوسرے سے بھی کرا رہے ہیں، قصاب سے بھی کرا رہے ہیں، تو اس کو بھی یہ بتا دیں، خاص طور پر تنبیہ کر لیں کہ جس وقت میں قربانی جو ہے ذبح کریں تو اس وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں، اس کو نہ بھولیں۔ بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ دل میں تو ہوتا ہے، قربانی چاہے ہو جائے، فقہا کچھ بھی کہیں،
لیکن کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، جذبے کے ساتھ میں کہنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ قربانی کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ باقی اور جو دعائیں ہیں، جس وقت میں جانور کو لٹائے تو اس وقت میں یہ دعا پڑھے، وہ مسنون ہے، اگر یاد ہو تو پڑھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن اگر یاد نہ ہو تو اسی کے چکر میں نہ پڑا رہے کہ بھئی یاد تو ہے نہیں کہاں سے نام ہے اور کون سے پارے کے اندر ہے، کہیں لکھا ہوا مل جائے، کہیں کوئی کتاب مل جائے کوئی دعا کی، اس میں یہ کہ ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے، قبلہ رخ لٹایا جائے، اور قبلہ رخ لٹا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے، اور اس کے بعد میں خالی اپنی زبان سے یہ کہہ لے اللہ اس کو تو میری طرف سے قبول فرما، جیسے کہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے یہ قربانی قبول فرمائی۔ یہ اپنی زبان میں کہہ لو، اردو میں کہہ لو، کوئی ضروری نہیں کہ عربی میں کہو، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ عید کی نماز اور اس کا طریقہ